السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول میں، محبت اور تم، اور اس کے رائٹر ہیں ہمایوں ایوب۔ اب یہ ناول اور یہ رائٹر دونوں ہی میرے لیے بالکل نیو ہے۔ میں نے آج سے پہلے ان کا کوئی بھی ناول نہ پڑھا ہے اور نہ سنا ہے، لیکن چونکہ میں نے اس ناول کی بہت تعریف سنی تھی، بہت زیادہ، تو اس لیے میں اس ناول کو سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اس کی سٹوری ابھی تک تو بہت انگیجنگ سی ہے، بہت کیوٹ سی ہے۔ ہیروئن جو ہے وہ بہت ہی کوئی افلاطون قسم کی ہے، اور اس کا بھی ایک شوق ہے ناولز پڑھنا اور ہر جگہ ناولز کی ہیرو کو ڈھونڈنا۔ اور اس کا ایک اور شوق بھی ہے کہ اسے گاڑیاں بہت پسند ہیں، اسپیشلی پجیرو۔ اور اس ناول میں ایک اور کیریکٹر ہے عنایت خاتون۔ اب وہ کیریکٹر کتنا عجیب قسم کا ہے یہ آپ کو ناول پڑھ کر پتہ چلے گا۔ اور یہ ناول کورونا کے ٹائم کا ہے، تو شاید آپ کی کچھ یادیں بھی تازہ ہوں گی لاک ڈاؤن کے وقت کی۔ تو چلیے سنتے ہیں ناول میں، محبت اور تم، ایپیسوڈ نمبر 1۔ کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت جاننی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے غائب کر دو، اور کیسے کرو یہ ایک سوال ہے۔ ہم اکثر لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم بے اختیار کہہ دیتے ہیں کہ خدا دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ لیکن جو میرے ساتھ ہوا، اس حساب سے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ سب دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی کرے جیسا میرے ساتھ کیا۔ وہ میں بتاتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ میں عافیہ عرف افی چنگی بھلی 2 مہینے سے اپنی صحت برباد کر کے، چہرہ کالا کر کے، پڑھائی میں جت کر اپنی فرسٹ ایئر کی تیاری کر رہی تھی، اور ایسی زبردست تیاری کی جو اپنے پڑھائی کی 11 سالوں میں نہیں کی تھی۔ کیمسٹری کی الگ ٹیوشن سر اقبال سے لی، فزکس کی سر آفاق سے لی، اسلامیات وغیرہ فہمیدہ میم سے، اسلامیات میڈم فہمیدہ سے۔ اب کیا بتاؤں کہ کتنی سویٹیاں کھائی میں نے صورتیں یاد کرتے۔ یہ بھی الگ کہانی ہے کہ میرے بابا کے کہنے پر اپنی ٹف روٹین سے ٹائم نکال کر ٹیچرز کیسا منہ بنا کر مجھے پڑھانے آتے تھے، کیونکہ میرے بابا یہاں کے سب سے بڑے بوائز گورنمنٹ ڈگری کالج کے پرنسپل تھے، اور مجال ہے جو سارے ٹیچرز ان کو منع کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ مجھے پڑھانے یا ایسا منہ لے کر آ جاتے جس پر ہر وقت 12 ہی بجے رہتے تھے، مگر اس میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شام کو وہ سگا کوچنگ سینٹر میں انٹری ٹیسٹ پڑھانے جاتے تھے۔ ایسے میں سروں کا مجھے پڑھانے آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، مگر پھر بھی بیچارے ایسے ہی منہ بنا کر آتے تھے۔ ہائے بیچارے میرے سر! مگر سب سے بڑی بیچاری تو میں ہوں کہ میں پڑھائی میں اتنی ہوشیار نہیں ہوں، اور برا ہوا میرے شوق کا کہ مجھے میڈیکل میں جانے کا بھوت چڑھ گیا، اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد جا کر بابا مانے۔ ویسے تو مجھے سگا میں جانے کا شوق تھا، مگر بابا نہ مانے۔ ہوتا تو یہ کہ میں گھر سے سگا سینٹر روانہ ہوتی، مگر ہوا یہ کہ وہ سگا سے میرے گھر روانہ ہوتے، اور اب مجھے سر اقبال کی تھوکو جو ان کے منہ سے فوار بن کر مجھ پہ برستی تھی سے بچنے کے لیے جرنلز کو اپنے منہ کے آگے رکھنا پڑتا تھا۔ آفاق سر کی جوتوں کی ناگوار بدبو کو بھگانے کے لیے اپنے پیچھے چھپا ہوا اسپرے رکھتی تھی۔ سر سرور کے او مائی گڈنس سن سن کر کیسے اپنا غصہ دباتی تھی، کوئی بات ہو نہ ہو، او مائی گڈنس۔ اور مس فہمیدہ جو ہمارے کالج میں اسلامیات کی ٹیچر تھی، اور جن کو دیکھ کر اس شخص کو جوتے مارنے کا دل چاہتا تھا جس نے اسے اپوائنٹ کر لیا تھا، اور وہ بھی گورنمنٹ کالج میں۔ آج تک اسٹوڈنٹس میں بحث ہوتی ہے کہ فہمیدہ سندھی کی ٹیچر ہے یا اسلامیات کی۔ دونوں ہی وہی پڑھاتی تھی، اور دونوں سبجیکٹس کا حشر برپا تھا۔ آتی تو یہ پھیل کے صوفے پر سو جاتی اور نیند میں کہتی رہتی، پڑھو بیٹا پڑھو۔ مجھے ایسے ہی پڑھنا ہوتا تو ملانی سے نہ پڑھ لیتی جو بابا نے ان کوالیفائڈ مس فہمیدہ کو بھیج دیا تھا، جو کسی کام کی نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ماشاءاللہ میری تیاری بہت اچھی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیچرز ایسے ہیں تو کہاں سے تیاری اچھی ہوگی؟ تو قسم سے بہت اچھی ہے۔ اس شہر سے ہر سال کم از کم 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے میرٹ پر سلیکٹ ہو جاتے تھے، باقی سارے سیلف میں ہو جاتے تھے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ بس دعا کریں کہ اگلے سال میں بھی ان 2 لڑکیوں میں شامل ہو جاؤں جن کا سلیکشن ہو جاتا ہے۔ آثار ذرا کم ہی ہے۔
ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ میری تیاری پوری تھی، مگر برا ہو اس کا جو بہت دور چائنا سے آئی اور پورے ملک پر چھا گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کوئی حسینہ، محجبینہ یا کوئی خوبصورت چیز۔ نہیں بھائی، ان خوبصورت چیزوں کے لیے آپ ترستے رہو ساری زندگی۔ جی وہ بیماری تھی کورونا، جس نے یورپ اور امریکہ کا بینڈ بجا کر پاکستان کا رخ کیا تھا، اور اس کے آتے ہی پاکستان کی حکومت نے اسکول کالج بند کروا دیے تھے، جیسے کورونا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے آ رہی ہو۔ جون جولائی کی چھٹیاں پہلی دفعہ مارچ اور اپریل میں پڑ گئی تھیں، اور یہ اور بات کہ حکومت جو کتنے سالوں سے سوچ رہی تھی کہ جون جولائی کی چھٹیاں ہٹا کر رمضان میں کرے، مگر کبھی کر نہ سکے، مگر اب کورونا نے حکومت کے برسوں کا دیرینہ خواب پورا کیا۔ واہ بھائی کورونا، ساری تیاری چوپٹ ہو گئی، گھر میں بیٹھنے کی پابندی لگ گئی۔ پہلے جو ہم کہتے تھے کہ وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، اب اتنا وقت تھا کہ کام نہیں تھا کچھ کرنے کو۔ ایک دن میں نے الماریوں کی صفائی کی، دوسرے دن سارے گھر کے بستر صاف کیے، تیسرے دن ساری کچن کی کٹلری سیٹ کیے۔ بہت زمانے کی کٹلری جمع تھی جو ایک باسکٹ میں ڈائننگ ٹیبل پر پڑی ہوتی تھی۔ اس میں بہت سارے سیٹ تھے، گننے بیٹھی تو کسی سیٹ میں چمچہ نہیں تھا تو کسی میں کانٹا غائب تھا۔ سارا گھر ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ امی سے پوچھا تو انہوں نے برا منہ بنایا، ضرور ماسی لے گئی ہوگی۔ ہائے میری سادہ ماسی جو چمچے چراتی رہی سالوں سے۔ ایسے ہی نہ جانے کتنی چیزیں تھیں، پلیٹیں، کپڑوں کے دوپٹے، چپلیں، تولیے۔ ایسا نہیں کہ بس کھو گئی، کتنی چیزیں تو ایسی بھی تھی جو زمانے ہوئے کھو گئی تھی اور اب مل رہی تھی۔ ان میں ایک سوٹ انادیہ آپی کا تھا جو وہ جے ڈاٹ سے لے کر آئی تھی، مگر وہ ایسا گم ہوا کہ پھر نہ ملا، اور اب 2 سالوں بعد مل گیا۔ تھینک یو کورونا، میں نے جھٹ وہ سوٹ سامنے والے ٹیلر کو دے دیا، کیا پتا آپی کو پتہ چل جاتا تو وہ مانگ لیتی۔ اتنا تو یاد کرتی تھی وہ ان 2 سالوں میں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اہمیت جاننی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے غائب کر دو۔ جیسے یہ سوٹ غائب ہو کر اپنی اہمیت جتا گیا تھا۔ اس کے بعد ابا کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی، پھر اخباروں کی شامت آئی تو وہ بھی کونوں خدروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھ ڈالے، مگر توبہ، ایسی ایسی بھیانک خبریں کہ انسان ہول اٹھے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ سارا دن تو جیو نیوز چلتا ہے تو بابا اخبار ہی کیوں پڑھتے تھے، مگر ایسی خبریں تو جیو نیوز والے بھی نہیں دیتے جو ان اخباروں میں ہوتی ہے۔ توبہ توبہ، اللہ بچائے۔ ہاں تو انادیہ آپی جو مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور ان کی پچھلے سال شادی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کا بھی قصہ عجیب تھا۔ وہ عورت جس کو دیکھ کر آپی توبہ کرتی تھی، وہی عورت آپی کی ساس بن گئی تھی، اور کیسے بنی تھی یہ تو آپ پوچھے ہی مت۔ عنایت خاتون ہمارے دور پری کے رشتہ دار تھی۔ وہ بچپن سے ہی سائیکو قسم کی تھی۔ نہیں پاگل نہیں، مارتی بھی نہیں تھی۔ ہاں ہر وقت ان پر صفائی کا بھوت سوار رہتا تھا، کسی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ امی بتاتی تھی کہ وہ سارے گھر والوں کو چارپائیوں کے اوپر بٹھا دیتی اور فرش دھوتی تھی۔ جو باہر ہوتے تھے وہ باہر سڑتے رہتے، جو اندر ہوتے تھے وہ کڑتے رہتے، مگر مجال ہو جو کوئی فرش پر پیر رکھ سکتا۔ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں تھا، بچپن میں ان کی ماں ایسی بیماری سے مر گئی تھی جو گھر میں گندگی سے پھیلی تھی، تبھی سے وہ وہمی ہو گئی تھی اور ہر وقت صفائی ستھرائی کرتی رہتی، اپنے بہن بھائیوں کو صاف رکھتی تھی۔ پھر ان کی اپنے چچا کے بیٹے سے شادی ہوئی جو شہر سے تھوڑا دور گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ زمیندار تھے، ان کی زمینیں تھیں، مویشی تھے، بڑا گھر تھا۔ ایک طرف بھینسوں کا باڑا تھا تو دوسری طرف بھانڈے، اناج رکھنے کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ مرغیاں تھیں جو سارے گھر میں دندناتی پھرتی، بکریاں تھیں، چاروں طرف کچا صحن تھا۔ اب مسئلہ تھا کہ اسے صاف کیسے رکھا جائے۔ شروع میں جھگڑے ہوئے۔ علی گوہر صاحب نرم طبیعت کے مالک تھے، پر وہ عنایت خاتون کی حد سے زیادہ صفائی پسند طبیعت سے نالا رہنے لگے تھے۔ عنایت خاتون کبھی بکریوں کی شکایتیں لگاتی تو کبھی مرغیوں کی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے تو پہلے نہلانے بھیج دیتی۔ چلو علی گوہر تک تو ٹھیک تھا، مگر ملازموں کے لیے بھی وہ کرنل بنی رہتی تھی۔ علی گوہر صاحب کے گھر والے بھی عنایت خاتون سے سخت نالا رہتے تھے۔ علی گوہر کے بڑے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی بہنوں کے شوہروں کو گھر کے دروازے پر روک کر ان کے ہاتھ پیر دھلواتی۔ علی گوہر صاحب شرم سے مر جاتے تھے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ کتنی بار بنے
پھر اندر آنے دیتی تھی، اور خدا نہ خواستہ کبھی فرش صاف کر رہی ہوتی تو انہی مہمانوں کو اندر بھی نہ گھسنے دیتی۔ اور یہی روز روز کی چک چک سے پریشان ہو کر علی گوہر صاحب نے ایک طرف سے برآمدے کو پکا کر کے فرش لگوا کر ان کے حوالے کیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تمہارا گھر ہے، اب اس میں صفائی کرتی رہو۔ ہم میلے کچیلے اپنے گھر میں خوش، تم اپنے گھر میں خوش۔ علی گوہر صاحب ہفتوں کے بعد مہمانوں کی طرح اس گھر میں آتے اور چلے جاتے۔ ان کی صفائیاں ایسے ہی زور و شور سے جاری تھی۔ جب اسد بھائی کی آمد ہوئی، سارے گاؤں میں وہی ایک بچہ تھا جو اتنا صاف ستھرا نظر آتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مٹی سے کبھی کھیلے ہوں گے۔ عنایت خاتون نے اسے کبھی پیر بھی نیچے نہیں رکھنے دیا تھا، ہر چیز اسے چارپائی پر ملتی تھی۔ ایسے ہی 4 سال ان چارپائیوں پر گزر گئے۔ گاؤں والے، علی گوہر، ان کے بھائی بہن سب عنایت خاتون کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے کہ اسد بھائی کو چلنے پھرنے دے، کھیلنے کودنے دے، ورنہ ان کے اعضاء سوکھ جائیں گے۔ تب جا کر بڑی مشکلوں سے اس کا اسکول میں داخلہ ہوا، اور ان 4 سالوں میں اسد بھائی حد سے زیادہ نازک مزاج ہو گئے تھے کہ وہ اگلے کئی سالوں تک پھر ایسے ہی رہے۔ پھر ان کی شخصیت میں ایک نازک پن سا آ گیا تھا، ذرا سی دھول میں ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی، تھوڑا چلتے تو تھک جاتے، انتہائی سست ہو گئے تھے، اوپر سے لاڈلے، کھانے پینے میں نخرے کرتے۔ عنایت خاتون کی احتیاط پسندی اور صفائی نے اسد بھائی کو بھی عنایت خاتون جیسا ہی بنا دیا تھا۔ اسد بھائی اپنے چچا اور پھوپھیوں سے بھی نالا رہتے تھے۔ اسد بھائی کے چاچے اور پھوپھیاں اسد بھائی کو عنایت خاتون نمبر 2 کہتے تھے۔ یہ باتیں ایک طرف، مگر اس احتیاط پسندی اور صفائی نے اسد بھائی کو کمال کا خوبصورت بنا دیا تھا، اور رہی صحیح کسر تعلیم نے پوری کر دی۔ سول انجینئرنگ میں ڈگری پاس کر کے ملٹی نیشنل کمپنی میں تعینات ہوئے اور اسلام آباد چلے آئے، جہاں بدلتے موسم، سردی گرمی نے ان کی نازک طبیعت میں اور بگاڑ ڈالا۔ کبھی نزلہ زکام کے شکار رہنے لگے، پھر بخار، پھر سردی میں جکڑے جاتے، تو کبھی بارشوں میں پھسلتے۔ اب ان کی فلائٹ سیدھی اس گھر میں لینڈ ہوئی تھی جہاں سارے خاندان نے پنچایت لگا رکھی تھی۔ اتفاق ہی تھا کہ اس کے چاچے پھوپھیاں سب موجود تھے۔ اسد بھائی کی حالت کسی سے چھپی نہ تھی۔ مجھے نہیں جانا واپس اسلام آباد، یہ بھی کوئی شہر ہے، کبھی بارش کبھی گرمی، کیا فضول شہر ہے اسلام آباد۔ لو، اب موصوف کو اسلام آباد بھی پسند نہیں آ رہا۔ نہیں تو بتا کیا کروں؟ کراچی میں تجھے نوکری نہیں ملتی، گاؤں میں تجھے رہنا نہیں ہے، اسلام آباد تجھے پسند نہیں ہے، تو بتا امریکہ بھجواؤں تجھے؟ علی گوہر صاحب اسد کی نازک مزاج الگ تنگ تھے۔ کتنا سمجھایا تھا تیری ماں کو کہ ہم گاؤں والے ہیں، گاؤں کی مٹی سے ہم محبت کرتے ہیں، اسی مٹی میں کھیل کود کر بڑے ہوتے ہیں، اسی مٹی میں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور سونا اگاتے ہیں، بس اسی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ مگر تیری ماں نے تجھے نہ مٹی سے محبت کرنے دی، نہ گاؤں سے، نہ گاؤں کے لوگوں سے۔ اب دیکھ، مسئلے تیرے لیے ہی ہو رہے ہیں نا، یہی اصل ہے، یہی ہے سب کچھ۔ اچھا ہوا میں نے جنید کو تیری ماں کے ساتھ زیادہ رہنے نہ دیا، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح ہوتا، نازک مزاج۔ علی گوہر نے طنز سے حقہ گڑگڑایا۔ ابھی مسئلہ میرا نازک مزاج ہونا نہیں ہے بابا، مجھے اہم میٹنگ پر جانا ہے، اسی لیے بتائیں کہ کیا کروں؟ اسد بھائی نے بیزاری سے کہا تھا۔ ایک حل ہے، چچا علی اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اسد بھائی اور علی گوہر صاحب نے ساتھ ہی کہا تھا۔ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، علی اکبر چچا بولے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں نوکری چھوڑ دوں، اسد بھائی منہ بنا کر بولے۔ انہیں یہ مشورہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں کرنا بیٹا، اتنی اچھی نوکری ہے۔ بڑی پھپھو نے کہا تو چھوٹی پھپھو بھی بول پڑی۔ نوکریاں آج کل ملتی ہی کہاں ہیں، شادی کرو گے تو وہ تمہیں بھی سنبھالے گی اور گھر بھی، یہ اچھا مشورہ ہے۔ چھوٹی پھپھو کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ ظاہر ہے ان کی نظر میں ان کی بیٹی کے لیے سب سے اچھا رشتہ اسد بھائی سے بہتر کوئی ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، کوئی اور مشورہ ہے تو بتائے، ورنہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اسد بھائی نے بھی جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میرے پاس ایک حل ہے، علی گوہر صاحب بولے تو اسد نے بیزاری سے کہا۔ اور کیا ہے وہ حل؟ علی گوہر صاحب جو گھنٹہ پہلے عنایت خاتون سے جھگڑے بیٹھے تھے، تنزن بولے، اپنی ماں کو لے جا اپنے ساتھ۔ یہ سنتے اسد نے بے یقینی سے بابا کی طرف دیکھا۔ ایسا اسد بھائی نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ ہاں یہ صحیح ہے، پھپھو نے بھی سر ہلایا۔
وہ الگ عنایت خاتون سے بیزار تھی۔ ٹھیک ہے بابا، مگر پھر امی کے جانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ہاں، میں تو تمہاری ماں کے ساتھ باغوں میں ہاتھ ڈال کر ڈیوٹ گاتا ہوں نا، جو میں کیا کروں گا؟ ہاتھ درجہ چڑھ کر وہ بولے تھے۔ اسد بھائی شرمندہ ہو گئے۔ نہیں بابا، میرا مطلب پھر آپ کا کیا ہوگا؟ ہاں، وہ مجھے جھولا جھلاتی ہے، نوالے بنا کر کھلاتی ہے، رات کو لوریاں سناتی ہے۔ ہاں، علی گوہر صاحب نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تو پھپھو نے بھی کورس پہ ہاں کہا۔ لے جا اپنی ماں کو۔ ہاں، جس دن تم مولو کو لے جاؤ گے نا، اس دن میں پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ سارا کام تو میرا وہی کرتا ہے۔ کھانا وہ بنا کر کھلاتا ہے، کپڑے وہ دھو کے استری کر کے دیتا ہے۔ علی گوہر نے مولو نوکر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں امی کو لے جاتا ہوں، وہ کہتا دوسرے حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ عنایت خاتون چلنے کو تو تیار ہو گئی تھی، مگر ان کی کچھ شرائط تھی جو کسی طور ماننے والی نہ تھی، مگر بڑی کوششوں کے بعد اسد بھائی کو ماننی پڑی۔ وہ سمجھا کر تھک گئے کہ فرنیچر وہاں سب موجود ہے، مگر عنایت خاتون نہ مانی، اور اگلے دن ہی امی کا جھولا اور چارپائی کوچ میں چڑھوا کر اسلام آباد روانہ کر دیا گیا۔ پھر اسد بھائی اپنے ڈرائیور کے ساتھ آفس کی طرف سے ملی 4 وہیل گاڑی میں اسلام آباد روانہ ہوئے۔ سارے گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے اس گاڑی کو دیکھ رہے تھے، جو شان سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسلام آباد میں پہلے ان کا جھولا اترا تھا، پھر چارپائی، پھر وہ عنایت خاتون خود اتری تھی۔ سنا ہے علی گوہر صاحب اور عنایت خاتون کا یہ جھگڑا آج تک چل رہا ہے۔ چلو جی، میں پھر کدھر نکل گئی؟ میں بتا رہی تھی کہ انادیہ آپی کی شادی بڑے عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ کچھ عرصے پہلے خاندان میں ایک شادی تھی، جس میں امی اور عنایت خاتون کی ملاقات ہوئی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ساتھ پڑھتی تھی اور دور پرے کی رشتہ دار بھی تھی، تو وہ 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئی۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ وہ ہمارے گھر پر تھی اور پیچھے سے ان کا بیٹا اسلام آباد سے آ گیا، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کی امی ہمارے گھر ہے تو وہ سیدھا انہیں یہیں لینے چلا آیا تھا۔ ہم نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا اور ہمیں انہیں دیکھنے کا شوق بھی تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی خاص پردہ نہیں تھا۔ بابا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، میں نے انہیں چائے بنا کر پیش کی۔ دیکھنے میں وہ پڑھے لکھے اور اچھے لگ رہے تھے۔ پھر جب ایک دن انہوں نے کسی کام سے ادھر PTCL پہ کال کی تو نادیہ آپی نے کال اٹھائی۔ اسد بھائی کو ان کی پراعتماد آواز اور لہجہ بہت بھایا۔ بھائی میری بہن تھی، میری طرح خوبصورت اور پیاری تو ہوں گی نا۔ پھر ان کا باقاعدہ رشتہ آیا اور صرف میرے پسند کرنے پر آپی نے ہاں کر دی۔ پہلے امی کو بہت پریشانی رہی، عنایت خاتون بڑی مشکل عورت ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر عنایت خاتون گاؤں میں اور اسد اور دیا اسلام آباد میں رہیں گے، رشتے کو ہاں کر دی۔ ان کی شادی زیادہ دھوم دھام سے نہ ہوئی تھی، کیونکہ اسد بھائی کی پھوپھیاں چاچی کوئی نہیں آیا تھا، مگر ہماری طرف سے سب لوگ آئے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی اور کزنز کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کیا تھا۔ بچپن میں تو بہت شادیاں ہوئی تھی، مگر میرے بڑے ہوتے یہ پہلی شادی تھی، اسی لیے میں نے خوب تیاری کی تھی۔ شادی کا ڈریس، مہندی کا ڈریس، مایوں کا، ولیمے کا میں نے بہت خوبصورت سلوائے تھے۔ مایوں میں تو عنایت خاتون اکیلی آئی تھی، اور وہ بھی دوپہر میں۔ ہم تیار ہی نہ ہوئے تھے، ہماری تیاری ساری دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ مایوں کی رسمیں کر کے چلی گئی تھی۔ شام 6 کی دعوت تھی، تبھی ہم نے مل کر رسمیں کی۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ ساس نہیں آئی، اب ہم کس کس کو بتاتے کہ ساس رسمیں کر کے چلی گئی تھی۔ ایسی ہوتی ہے بھلا مایوں۔ پھر شادی والے دن بھی پتہ ہی نہیں چلا کب بارات آئی، کب نکاح ہوا، کب عنایت خاتون رخصتی کروا کے دلہن کو لے کر چلی گئی تھی۔ نہ ڈھول، نہ فائر ورکس، یاد تھا بس یہ کہ اسد بھائی کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس پر سارے خاندان کی لڑکیاں لٹو ہو گئی تھیں۔ دولہے کی طرح وہ بھی موسیقی کے جوڑے پر کوٹ، پیروں میں خان جوتے پہنے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے چکر میں میرا پیر مڑا اور میں لڑکھڑا کر گر گئی، اور جنید نے ہی آ کر مجھے اٹھایا تھا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ ایک تو وہ بہت روڈ اور مغرور تھا، اوپر سے اس کے پاس پجیرو بھی نہیں تھی۔ میں تو پہلے محبت پجیرو سے کروں گی، پھر پجیرو والے سے۔ خیر، اس طرح آپی گزشتہ 1 سال سے اسلام آباد میں تھی، اور مصیبت یہ تھی کہ عنایت خاتون بھی وہیں پر تھی۔ یہ سوچ کر تو امی کو ہول اٹھتے تھے کہ وہ مشکل عورت ان کی بیٹی کا کیا حشر کرتی ہوگی، مگر دیا بس یہی کہتی تھی کہ وہ مزے سے اسلام آباد میں رہ رہی ہے،
اور اب وہ ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی اور دونوں ماں بیٹی کی لاڈلی بنی بیٹھی تھی۔ عنایت خاتون کے ساتھ رہ کر دیا جان گئی تھی کہ انہیں بس گندگی سے چڑ تھی، تبھی وہ خود ہر وقت صاف ستھری رہتی اور عنایت خاتون بھی بہو سے خوش رہتی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ کورونا نے ہمیں تگنی کا ناچ دکھا دیا تھا، وہ کام کیے جو کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ 1 مہینے میں سارے KTN سندھی کے گانے دیکھ لیے، سارے سندھی اداکار چھان مارے۔ نجف علی کی چوڑیوں وجنتھیوں میں صنم بلوچ کو دیکھ کر دل خوش ہوا۔ سعید تینو کے گانے فاصلہ فاصلہ ہی رہا میں چھوٹی سی بات پر طلاق ہوتی دیکھی۔ شہریار کے گانے انہیں کون سلام ڈیون میں لڑکی عجیب طرح سے ٹانگ تڑواتے دیکھی۔ ندیم میرانی کے گانے ڈھولا تیری گلی وچ میں لڑکا کشتی میں گھومتا دیکھا اور میں گلی ہی ڈھونڈتی رہ گئی۔ ویڈیو کیسی بھی تھی، گانے زبردست تھے۔ انہی گانوں کو سنتے سنتے بیکنگ سیکھی، سٹچنگ سیکھی، ہلکی پھلکی کڑھائی کرنا بھی سیکھی۔ واہ کورونا کیا کیا دکھایا اور کیا کیا سکھایا، اور آگے جا کر کیا کروائے گا اور کیا کیا سکھائے گا۔ یہ تو بھلا ہو کہ دیا آپی نے اسلام آباد آنے کی دعوت دے ڈالی اور ہم نے بھی قبول کر لی، مگر نہ بابا چلے نہ امی، اکیلے مجھے روانہ کر دیا اور میں اسلام آباد پہنچی اور زور سے چلائی، السلام علیکم اسلام آباد۔ میں فیض آباد کے سٹاپ پر پہنچ کر کوچ سے نیچے اتری۔ کم بخت اتنا خوبصورت موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی پھلکی پھوار برس رہی تھی، آسمان پر سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے۔ اف، اوپر سے ماہرہ خان چلی آئی۔ ارے کوچ میں نہیں بیٹھی تھی، جو میرے سامنے چلی آئی، میرے خوابوں میں، خیالوں میں چلی آئی، جو ہم ٹی وی کے ایوارڈ میں اس ملک کو ہیلو کہہ رہی تھی جہاں وہ ایوارڈ چل رہے تھے۔ تو میں نے بھی چلا کر کہہ دیا، اب کہہ دیا تو کہہ دیا، بچی کی جان لوگی کیا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ عجیب و غریب نظروں سے ضرور دیکھ رہے تھے، اور پھر میں بھی عجیب و غریب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی جو موصوف میرے سامنے کھڑے تھے۔ گھٹنوں سے اوپر بلیک شارٹ، ڈھیلی ڈھالی بلیک ٹی شرٹ، 2 پٹیوں والی کالی چپل، ماسک پہنے وہ بندہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا جیسے ابھی پستول نکال کر لوٹ لے گا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میرے پاس اسے دینے کو کچھ بھی نہیں، پیسے سارے کارڈ میں ہیں۔ میں نے اسے اپنی طرف دیکھتے الجھن سے دیکھا تو اس نے سلام کر کے اپنا ماسک نیچے کر کے چہرہ دکھا کر واپس ماسک چڑھا لیا۔ ماسک تو میں نے بھی پہن رکھا تھا سارے رستے، مگر اتر کر ابھی نیچے کیا تھا تاکہ اسد بھائی مجھے دیکھ کر پہچان لے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اسد بھائی نہیں لینے آئیں گے۔ جی ہاں، یہ موصوف اسد بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، جنید علی گوہر۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا نا؟ چھوڑے، یہ بھی کوئی چیز ہے بتانے والی؟ موسم انجوائے کرنے دے، سرینا ہوٹل دیکھنے دے، سینٹورس دیکھنے دے، مونال ہوٹل، دامنی کوہ، فیصل مسجد، جدہ مارکیٹ بھی دیکھنے دے، میٹرو، گیگا مال، اور ہاں میٹرو بس بھی دیکھنے دے، اور شیخ رشید کی لال حویلی بھی دیکھنی ہے، راجہ بازار بھی دیکھنا ہے، بحریہ ٹاؤن، عمران خان کا بنی گالا والا گھر، جرنلسٹ ریسیڈنی، سپریم کورٹ، PNCA، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، ایوب پارک، اڈالیا جیل۔ نہیں خون کرنے نہیں جاؤں گی، بس باہر سے دیکھ کر گزارا کر لوں گی۔ لوک ورثہ، پاکستان مینیومنٹ، پارلیمنٹ لاجز، جی سب دیکھوں گی، یہ کورونا مجھے سب دکھائے گی۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنا بیگ اسے تھمایا اور اس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے چل کر اس کی گاڑی تک پہنچی جو 2 ڈور تھی۔ اتنی چھوٹی گاڑی؟ میں منہ میں بڑبڑائی اور گاڑی کے پاس چل کر اسے ہاتھ لگاتی بولی، ہائے کتنی کیوٹ ہے یہ آپ کی گاڑی۔ میں نے اسے پوچھا جو آٹومیٹک ریموٹ سے گاڑی کھول رہا تھا۔ ہاں، میں اس بات میں سر ہلا کر وہ اندر بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گئی۔ لمبا چوڑا جنید بھی گاڑی میں فٹ آ گیا تھا۔ یہ گاڑی صرف باہر سے چھوٹی نظر آتی تھی، اندر سے بڑی کھلی سی تھی۔ یہ چائنا کی گاڑی ہے نا؟ اتنی چھوٹی گاڑی چائنیز نے اپنے لیے بنوائی ہوگی، ہے نا؟ اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں وہ، کیوٹ سے۔ میں بولتی رہی، نہیں یہ جاپان کی ہے، وہ بولا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تو جاپان والے کون سے اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں؟ وہ بھی اتنے سے ہی ہوتے ہیں، میں بڑبڑائی۔ گاڑی آگے بڑھی تو سامنے میٹرو بس دیکھ کر میں چلائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھنے لگی، یہ میٹرو بس ہے نا؟ میں نے تصدیق چاہی۔
جی نہیں، یہ میرا کندھا ہے، وہ رکھائی سے بولا۔ میں اس میٹرو کی بات کر رہی ہوں، میں اس طرف اشارہ کر کے بولی۔ جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ اس کا انداز سڑا ہوا تھا۔ میں نے دانت پیس کر اسے دیکھا اور منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہ ایک لمبا سا روڈ تھا، آس پاس ہریالی تھی، سامنے لگے بورڈ جگہ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس سڑیل سے پوچھوں گی کہ یہ کون سی جگہ ہے، مگر یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اوپر بورڈ پہ صاف صاف لکھا تھا کہ ہم اسلام آباد ایکسپریس وے پر چل رہے تھے۔ اتنی انگلش تو آتی ہے آپ کی بہن کو۔ یہ اتنا چوڑا روڈ تھا کہ ایک وقت میں 4 گاڑیاں چلتی تھی۔ ہمارے سندھ کی طرح بیچ میں ڈھیلے اور مانڈلیاں نہیں بنی تھی، بس چھوٹے چھوٹے روڈ تھے جو ادھر ادھر نکل رہے تھے۔ یہ ایکسپریس وے تو اور بھی لمبا تھا، مگر ہم اس روڈ پر مڑ گئے جہاں پہ فلائی اوور تھا۔ اس بورڈ پہ کھنا فلائی اوور لکھا تھا۔ فلائی اوور ختم ہوئی تو ہم اس جگہ آ گئے جہاں دکانیں وغیرہ بنی ہوئی تھی۔ یہاں سے گزر کر فضائیہ کالونی کا بورڈ لگا تھا اور سامنے چھوٹی سی پہاڑی پر لوہے کی تاروں سے ہمارے بابا قوم کے چہرے کی یادگار بنی تھی، جن میں چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی تھی۔ دور سے ہی یہ شاہکار نظر آتا تھا، جس سے نیچے گاڑی پر ان کے 3 نقاط بھی نمایاں نظر آتے تھے۔ نہیں، نقاط تو 14 تھے۔ یہ آپ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کو کیا کہیں گے؟ ہاں، اصول وہی لکھے تھے۔ میرا دل چاہا ابھی گاڑی روک کر اتر کر بابا قوم کے ساتھ سیلفی بنواؤں، مگر سریل کی شکل دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہی سائٹ پر بڑے بڑے پروجیکٹس بنے ہوئے تھے۔ سامنے ایک سفید گیٹ تھا جس کے آگے ہم کھڑے ہوئے۔ باوردی چوکیدار نے گیٹ کھولا تو میں تو اندر کی دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیا خوبصورت فلیٹس تھے! ترتیب سے بنے فلیٹس کو مکینوں نے اور خوبصورت بنا رکھا تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی، بالکنیز میں گملے، پودے، پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ ہر گھر اپنی طرز پر ڈیکور کیا گیا تھا، جس سے مکینوں کی ذوق و عمارت کا پتہ چلتا تھا۔ پارکنگ کے اوپر شیڈز تھے اور اسٹریٹ لائٹس بھی تھی، جن پر فلیٹس نمبر کے بورڈ لگے تھے۔ انہی میں سے ایک فلیٹ کے سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہوئی۔ اس فلیٹ کی بالکنی میں ایک چیئر والا جھولا تھا جو چھت سے ہی رسی کی مدد سے لٹک رہا تھا۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے پھول پودوں والے گملے رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر ڈیکوریشن کی چیزیں لگی ہوئی تھی، سیڑھیوں پر بھی گملے رکھے ہوئے تھے۔ یہ منظر بڑا دیکھا داکھا لگ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو انادیہ آپی کا ہی گھر تھا، کیونکہ وہ اکثر واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتی رہتی تھی۔ مجھے پتا بھی تھا کہ یہ انادیہ آپی کا ہی گھر ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں نے اس سڑے ہوئے شخص سے پوچھ لیا، یہ انادیہ آپی کا گھر ہے؟ میں نے خوشی اور جوش سے تصدیق چاہی تھی، مگر اس سڑیل سے سڑا ہوا جواب ہی ملا، یہ اسد بھائی کا گھر ہے۔ وہ جھٹکے سے بیگ نکال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں بھی منہ بگاڑ کر پرس اپنے کندھے پر سنبھالے اس طرف بڑھی۔ یہ سیڑھیاں تھیں، جہاں ایک سیڑھی نیچے انڈر گراؤنڈ بنے گھر میں جا رہی تھی اور دوسری ہمارے گھر میں جا رہی تھی۔ اسی سیڑھی پر بڑی مضبوطی سے ایک ہینڈ سینیٹائزر کسی نے بڑی بے دردی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ سڑیل اپنے گلوز اتار کر پاس پڑے ڈسٹ بین میں پھینک کر اسی سینیٹائزر کو ہاتھوں پہ ملنے لگا۔ اب میں بھی ماسک اتار کر اسی ہینڈ سینیٹائزر کو ہاتھوں میں ملنے لگی۔ ایک بات پوچھوں؟ نہ جانے پھر کیوں پوچھ بیٹھی۔ جی پوچھے، وہ کہہ کر اوپر بڑھنے لگا۔ یہ ہینڈ سینیٹائزر کو اتنی بے دردی سے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ شاید آپ بھول رہی ہیں، یہ اسلام آباد بھی پاکستان کا حصہ ہے، جہاں مسجدوں سے 50 روپے والی چپلیں لوگ اٹھا لے جاتے ہیں، وہاں ہمارے گھر کے 700 والے ہینڈ سینیٹائزر کو لوگ بخشیں گے؟ وہ کہتا اوپر جا رہا تھا۔ اب جنید نے بڑی احتیاط سے کوہنی سے ڈور نوب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا کہ عنایت خاتون جو اندر کھڑی تھی ان کی آواز آئی، ارے جنید، یہ بیگ تو باہر چھوڑ کر آؤ۔ لاٹ کارنا سے اسلام آباد تک کتنے جراثیم چمٹے ہوں گے، اب ہم سے بھی چمٹواؤ گی کیا؟ وہ پیچھے ہٹا تو مجھ سے ٹکرا گیا، پھر بیگ کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں گھبرا کر اپنے بیگ کی طرف لپکی۔ ہائے میرا بیگ! میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرے 2000 سے 6000 تک کے سارے سوٹ جو میں نے مشکل سے آن لائن منگوائے تھے، اور کچھ جو امی نے اپنی پیٹی میں بند کر کے چھپا کر رکھے تھے تالا لگا کر، وہ تالا توڑ کر نکال کر بنوائے تھے۔ ایک تو امی نیا سوٹ تب تک نہیں بنوانے دیتی تھی جب تک پرانا سوٹ پہننے کی سینچری مکمل نہ کر لیتی۔ اس کے رنگ جب تک گھسنا چاہتے تھے، پرنٹ غائب نہ ہو جاتے، تب تک نئے سوٹ پڑے رہتے۔ اور برا ہو اس لاک ڈاؤن کا، جو ساری دکانیں بند ہو گئی تھی، مگر امی کی کنجوسی والی عادت پہلی بار اچھی لگی۔
کہ پرانے لیے سارے نئے سوٹ میرے کام آ گئے۔ میں بیگ کو لے کر اندر داخل ہوئی اور عنایت خاتون کو مکمل نظر انداز کر کے آپی کی طرف بڑھی۔ آپی، اس سے پہلے کہ سال پہلے کی بچھڑی بہنیں آپس میں گلے ملتی، عنایت خاتون جیسے ظالم سماج نے ان کے بیچ میں چھلانگ لگائی۔ ارے لڑکی، جاؤ پہلے نہاؤ، میری بہو کو بھی لگائے گی کیا یہ سارے جراثیم؟ انہوں نے باقاعدہ مجھے کھینچ کر باتھ روم کا راستہ دکھایا۔ مگر مجھے آپی سے ملنے تو دے۔ میں ان کا ہاتھ چھڑوا کر پھر آپی کی طرف بڑھی، مگر پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور گھما کر اچھے بچوں کی طرح باتھ روم میں چھوڑا۔ مجھے کپڑے تو نکالنے دے، میں بولی تو عنایت خاتون نے میرا بیگ آ کر پٹخا۔ یہاں 24 گھنٹے پانی آتا ہے، تو بالکل فکر نہ کرنا، سکون سے نہاؤ، جتنا چاہے نہانا ہے، اور آرام سے آنا، اور اپنے بیگ کو بھی نہلا کر آنا۔ میں نے ڈیٹول سے اسپرے کر کے پہلے اپنے بیگ کو جراثیم سے پاک کیا، پھر خود کو، اور اگلے پل میں آپی سے گلے مل رہی تھی۔ لاؤنج میں پڑے جھولے پر جنید نہایا دھلا بیٹھا سیب کھا رہا تھا۔ میں بھی آپی سے ملنے کے بعد چارپائی پر ابھی بیٹھنے ہی لگی تھی کہ کفگیر لیے عنایت خاتون حاضر ہوئی۔ ارے نادیہ بیٹا، اسے اندر کمرے میں لے جاؤ، بیچاری تھک گئی ہوگی۔ کیسے شیریں لہجے میں عنایت خاتون نے کہا کہ میں جو ابھی چارپائی پر بیٹھ کر ان کی آمد پر کھڑی ہو گئی تھی، حیران رہ گئی۔ بیچاری کو میرا کتنا خیال ہے۔ میں بڑی متاثر ہوئی ان کی محبت سے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ساتھ میں لائی اس جہیز کی چارپائی پر وہ مجھے نہیں بیٹھنے دینا چاہتی تھی، بلکہ کسی کو اجازت نہ تھی سوائے اسد بھائی کے۔ جی، یہ وہی چارپائی اور جھولے تھے جو وہ اپنے گاؤں سے لائیں تھی۔ اسد بھائی کے آنے کے بعد دوپہر کا کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ویسے تو اسد بھائی کا آفس بند ہی ہوتا تھا، مگر کبھی کبھار حکم ہوتا تو وہ جاتے تھے۔ تبھی وہ آج مجھے لینے نہ آ سکی تھی اور جنید آیا تھا۔ اسد بھائی بہت اچھی نیچر کے انسان تھے۔ ایک ایک چیز ڈائننگ ٹیبل پر اٹھا کر انادیہ آپی کو کھلا رہے تھے۔ عنایت خاتون بھی گرم گرم چپاتیاں دیتی جا رہی تھی اور ہم سب شوق سے کھاتے جا رہے تھے۔ مسلسل باتیں ہو رہی تھی اور عنایت خاتون ڈانٹ بھی رہی تھی کہ کھانا کھا لو۔ ایک خوف تھا جو یہاں آنے سے پہلے ہی محسوس کر رہی تھی کہ پتہ نہیں انادیہ آپی کا خیال رکھا جاتا ہوگا کہ نہیں، مگر ادھر آ کر وہ خوف بھی چلا گیا تھا۔ آپی واقعی بڑی خوش تھی۔ اسد بھائی اور عنایت خاتون نے واقعی دیا آپی کا اچھا خیال رکھا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد عموماً چائے کا دور چلتا ہے، تو میں نے کہا میں بناتی ہوں سب کے لیے۔ میں نے سجل علی کے ایڈ کی کاپی کی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ ایڈ میں آصف رضا میر تھے اور حقیقت میں عنایت خاتون تھی، جنہوں نے ہرگز آصف رضا میر کی کاپی نہ کی۔ سیدھا کہہ دیا، مہمان ہو مہمان بن کر رہو، کوئی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی۔ پھر شیریں سے لہجے میں انادیہ آپی سے کہا، انادیہ بیٹا اپنی بہن کو کمرہ دکھاؤ، تھک گئی ہوگی۔ میں نے یہ بات ضرور نوٹس کی تھی۔ انادیہ آپی سے بات کرتے وقت ان کے منہ سے شیرینی ٹپکتی تھی۔ چائے پینے کے بعد آپی سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے میں کب سو گئی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کمرے میں گھور اندھیرا تھا۔ میں نے آنکھیں پٹپٹائیں، پھر جب کچھ دکھائی نہ دیا تو میں گھبرا کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں۔ میں نے خود کو چھو کر دیکھا تو ہے، میں تو میں ہی ہوں۔ کہیں میں اغوا شغوا تو نہیں ہو گئی؟ سنا ہے اغوا کرنے کے بعد ایسے اندھیرے کالے کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میں بڑبڑائی اور بستر پر ادھر ادھر ہاتھ مارے کہ موبائل ملے۔ آخری بار تو میں اسلام آباد آئی تھی اور چائے پی تھی۔ عنایت خاتون نے چائے میں کچھ ملا کر تو نہیں دیا؟ کہیں میں اندھی بندی تو نہیں ہو گئی؟ آخر موبائل ملا۔ میں نے جیسے ہی ٹارچ کھولا تو کمرے کا جائزہ لیا۔ شکر میں اسی کمرے میں تھی اور میری آنکھیں بھی صحیح سلامت تھی۔ شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ کم وقت ادھر بھی لائٹ جاتی ہے اور میں سمجھی ہمارا شہر ہی منحوس ہے جہاں لائٹ جاتی ہے۔ میں بڑبڑائی، بیڈ سے اتر کر چپل پہن کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ لائٹ آ گئی تھی۔ تبھی باہر کی لائٹس کی روشنی کمرے کی بڑی کھڑکی سے کمرے کے اندر چھن کر آئی تھی۔ چلو شکر ہے ادھر جلدی آ جاتی ہے، ورنہ ہمارے شہر میں تو لائٹ اپنی دادی پھوپھیوں کا چہلم کر کے آتی ہے۔ میں سوچتی ہوئی باہر نکلی کہ باہر کا منظر دیکھ کر میں اچھل پڑی۔ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے بے یقینی سے سامنے والے منظر کو دیکھ کر آنکھیں 2-3 بار ملی، مگر یہ منظر جوں کا تو رہا۔ یہ عنایت خاتون ہے یا کوئی اور؟ میں نے خود سے پوچھا۔ ہاں وہی ہے، میں نے خود ہی کو جواب دیا۔ کوئی اور تو تھا نہیں۔ ہاں شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
جو میں خود سے ہی سوال کر رہی ہوں، مگر سامنے والا منظر اتنا ہوش اڑانے والا تھا کہ آپ بھی اچھل پڑتے۔ شکر کریں کہ آپ لوگ نہیں تھے۔ آسان یار مناؤنا ہے، بھاوے سردی بازی لگ جاوے۔ ٹی وی پر بجتے گانے پر جھولے پہ بیٹھا وہ شخص انجن بنا ہوا تھا، مطلب ان کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ ارے نہیں، آگ نہیں لگی تھی، وہ شخص سگریٹ پی رہا تھا۔ شاید اسد بھائی کے ابا گاؤں سے آ گئے تھے، مگر مجھے ان میں عنایت خاتون کیوں نظر آ رہی تھی؟ میں اپنے وہم کو جھٹک کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کہیں اسد بھائی کے ابو کی شکل عنایت خاتون سے مل تو نہیں گئی تھی؟ سنا ہے ساتھ رہ کر محبت ہو جاتی ہے، کیا پتہ شکلیں بھی مل جاتی ہوں۔ اور پھر میں اچھل پڑی۔ ارے یہ اسد بھائی کی ابا نہیں، واقعی عنایت خاتون ہی تھی، جو ایک ہاتھ میں ڈائجسٹ، آنکھیں ٹی وی پر گاڑے، ایک ہاتھ سے بیڑی منہ میں ڈالے وہ کش پہ کش لگا رہی تھی۔ کیوں اچھل پڑے نا آپ بھی، میں بھی اسی لیے اچھلی تھی۔ عنایت خاتون خیالوں کے پیرس میں بیٹھی خود کو ماہرہ سمجھتی، پتہ نہیں کون سے یار کو منانے کے جتن کر رہی تھی۔ ارے ہٹو لڑکی، گانا دیکھنے دو۔ میں جو حیرت سے منہ پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی آواز پر اچھل کر دور ہوئی۔ ان کو سکون سے بیڑی پیتے دیکھ کر لگا شاید چین اسموکر ہو۔ وہ جس دیدہ دلیری سے جھولے پہ جھولتے بیڑی پی رہی تھی، صاف لگ رہا تھا ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ شاید وہ اپنا روز کا ڈوز پورا کر رہی تھی۔ ہائے قسمت، کہاں ہم سالار سکندر کو سگریٹ پیتے دیکھنا چاہتے تھے اور نصیب میں عنایت خاتون کو بیڑی پیتے دیکھ رہے تھے۔ ناول پڑھتے وقت کتنا خوبصورت منظر کھینچا تھا مصنفہ نے، جب سالار سکندر سگریٹ کی کش لیتا دکھ رہا تھا۔ ہائے، کیا سالار بھی سگریٹ پیتا ایسا ہی دکھ رہا ہوگا جیسا بھی عنایت خاتون بیڑی پیتی نظر آ رہی تھی؟ آئی سالار، میں نے جلدی سے اس منظر کو ہاتھوں کے ڈسٹر سے صاف کیا، اس سے پہلے کہ سالار کے ساتھ خوبصورت یادوں کا بیڑا غرق ہوتا۔ اب میں نے جنید کو کمرے سے نکلتے دیکھا، نہایا دھویا صاف ستھرا، لائٹ یلو کلر کے شارٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ لاؤنج میں آیا۔ کیسا گورا چٹا ہے، میں نے اس کی صاف ستھری سفید ٹانگوں کو دیکھ کر کڑتے ہوئے سوچا۔ کم بخت پتہ نہیں کون سی کریمیں لگاتا ہوگا۔ میں نے تو آدھی فیئر اینڈ لولی کی فیکٹری اپنے تھوبڑے پر من ڈالی، مگر کوئی فرق نہیں آیا۔ ایویں ہی جھوٹ موٹ کے ایڈ بنا کر بے وقوف بناتے ہیں۔ میرا صدا کا کمپلیکس ٹھاٹے مارتا ابھرا۔ ہاں جی، میں تھوڑی سی ساگلی ہوں نا، بالکل تھوڑی سی۔ ہمارے خاندان میں گوری لڑکیوں کو خوبصورت کہا جاتا تھا، بھلے ناک پکوڑے جیسی ہو، بالوں میں بم پھٹا ہو یا افریقیوں کی طرح ہونٹ لٹکے ہوں۔ گوری ہے تو خوبصورت ہے۔ ہاں، آئی بڑی خوبصورت۔ میرے سامنے سارے خاندان کی گوری چٹی لڑکیوں کی تصویریں آ گئی۔ میں جو اس منظر کا انتظار کر رہی تھی کہ جنید آ کر اپنی امی کی سگریٹ پینے کا نوٹس لے، مگر میرے اوپر حیرت کا ایوریسٹ تب گرا جب جنید خاموشی سے ان کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا۔ عنایت خاتون بدستور سٹے مارتی رہی، جنید نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ پھر انادی آپی آئیں تو میں ان کو لے کے کونے میں آہستہ سے بتانے لگی، آپ کی ساس بیڑی پی رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا میں آپ ہی کے سر پر بم پھاڑ رہی ہوں، مگر انہوں نے میرے ہی سر پر بم پھوڑ دیا۔ میں جانتی ہوں، وہ تو شادی سے پہلے بھی پیتی تھی۔ پھر میں نے پوچھا، اسد بھائی کو بھی پتا ہے؟ انادی آپی آرام سے بولی، ہاں۔ پھر میں نے پوچھا، اسد بھائی کے ابا بھی جانتے ہیں؟ انادی آپی پھر آرام سے بولی، ہاں۔ لو، ادھر تو سبھی جانتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا سارا باغ جانے ہیں، بس گل میں ہی نہ جانے ہیں۔ یہ 3 بیڈ رومز کا بڑا خوبصورت سا فلیٹ تھا۔ تینوں بیڈ رومز میں اعلیٰ معیار کا فرنیچر سیٹ تھا۔ سب سے خاص کمرہ آپ ہی کا تھا، کیونکہ یہ ماسٹر بیڈ روم تھا اور بڑی محبت سے سیٹ کیا نظر آتا تھا۔ دوسرا کمرہ جنید کا تھا اور تیسرا مہمانوں کے لیے تھا، جس میں اب میں رہ رہی تھی، جبکہ عنایت خاتون نے لاؤنج پر قبضہ کر رکھا تھا۔ بیچ دیوار میں LED ٹی وی لگا دی تھی، جس کے سامنے عنایت خاتون کا جھولا رکھا تھا۔ اسی کے ایک طرف ڈائننگ ٹیبل رکھی گئی تھی اور دوسری طرف ان کی چارپائی تھی۔ ساتھ ہی ایک بک ریک تھا، جس میں خواتین اور شعر ڈائجسٹ 2 سالوں کی ترتیب سے جمع تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے بڑھ رہی تھی کہ انادی آپی نے مجھے روک لیا کہ میں اپنی جان سلامت دیکھنا چاہتی ہوں تو ان کی چیزوں کو بالکل ہاتھ نہ لگاؤں۔ ہائے اللہ، میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ظلم۔ پھر ایک بالکنی تھی جہاں سارا دن واشنگ مشین چلتی تھی، پانی چلتا رہتا اور نیچے والے بد دعائیں دیتے رہتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں، بعد میں بتاؤں گی۔ آج یہاں آئے مجھے 7واں دن تھا۔
اور روز کوئی نہ کوئی صدمہ تھا جو میری نازک جان پر ڈھایا جا رہا تھا۔ پہلے دن عنایت خاتون کے سٹے لگانے پہ میں مرتے مرتے بچی، تو دوسرے دن میرے دماغ کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا کہ جنید نئے جوتے لے کر آیا تھا جو پہنے بھی نہیں تھے، وہ غائب تھے، اور صبح صبح جنید کی چیخوں سے میری بیچاری آنکھیں کھلی تھی۔ صورتحال جاننے کی کوشش میں بال سمیٹتی باہر آئی تو جنید لائٹ اورنج شارٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنے انتہائی غصے میں لاؤنج پہ کھڑا تھا۔ ایک تو مجھے اس کے رنگ برنگی شارٹ سے چڑ ہو گئی تھی۔ کیا یار، سکون سے سونے بھی نہیں دیتے ہو؟ کمرے سے نکلتے اسد بھائی نے بھی بیزار شکل بنا کر کہا۔ اب وہ جھولے پر بیٹھے آرام سے پوچھ رہے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ پوچھے اپنی امی سے، جنید نے امی کی طرف اشارہ کرتے کہا جو جنید کے کمرے میں تھی۔ اسد بھائی نے اس طرف مڑ کر دیکھا، وہاں سے عنایت خاتون بھی دیکھنے لگی۔ ادھر میں نے بھی شتن مرغ کی طرح گردن اونچی کر کے اس طرف دیکھنے کی کوشش کی، پر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ تم بتاؤ نا کہ ہوا کیا ہے؟ اسد بھائی نے چڑھ کر جنید سے پوچھا۔ صبح کو اٹھ کر وہ جس طرح صفائیاں کرتی ہے، فرش دھلواتی ہے، نیچے والے روز مجھے شکایت کرتے ہیں۔ اب تو ان کے سامنے شرمندگی الگ ہوتی ہے۔ جنید اپنے ماتھے کو پیٹتے اور شکایتیں گنوانے لگا۔ پوچھا تو چھوڑو، جھاڑو تک دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہیں، جوتے دھوتی ہیں، یہاں تک کہ کچرا اٹھانے والی سپڑی تک دھوتی ہیں۔ حد ہے بھائی۔ جنید اسد بھائی کے ساتھ جھولے پر بیٹھا اور شکایتیں بتانے لگا۔ بستروں پر بچھی چادریں اتار کر لے جاتی ہیں، پہنی ہوئی شرٹ اتار کر لے جاتی ہیں، ان کا بس چلے تو ہمیں بھی اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال کر دھوئیں، مگر آج کیا نیا دھویا ہے؟ اسد بھائی اس سے پوچھ رہے تھے۔ میرے جوتے کل ہی نئے آن لائن منگوائے تھے، مگر دیکھنے اور پہننے سے پہلے ہی دھل گئے، جائیں دیکھے ابھی سوکھے بھی نہیں ہیں، یہ کپڑوں کے ساتھ تار پہ ٹنگے ہوئے ہیں، اب میں کیا پہن کر جاؤں باہر؟ یہ جنید کا کہنا تھا کہ عنایت خاتون کمرے سے نکل آئیں۔ ابھی پہننے ہیں تو ڈرائر میں ڈال دیتی ہوں، 3 منٹ میں سوکھ جائیں گے۔ ہاں، اس سے بہتر ہے آپ میرے جوتوں پر استری پھیر دے، سیدھا ہی بیڑا غرق کرے نا۔ جنید پیر پٹکتا اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر عنایت خاتون میرے پاس چلی آئی۔ بیٹا جاؤ، سکون سے نہاؤ جا کر، اور کپڑے مجھے دو میں دھو دیتی ہوں۔ صبح سے الجھن ہو رہی ہے مجھے تمہارے کپڑوں کا سوچ سوچ کر، وہ کہہ رہی تھی اور میں کمرے میں بھاگی تھی۔ پھر تیسرے دن ایک نیا انکشاف ہوا۔ عنایت خاتون سارے گھر کی صفائی کر کے واش روم میں سکون سے نہانے چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر گھنٹہ، مگر وہ نہ نکلی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، خدا نہ خواستہ کہیں گر کر بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ 1.5 گھنٹے بعد جا کر میں اپنے اندر ہمت کر کے ان کے دروازے پر دستک دینے والی تھی، پوچھنے کے لیے کہ اندر سب خیر تو ہے، کہ انادی آپی مجھے گھسیٹ کر کونے میں لے آئی۔ دماغ تو خراب نہیں ہے، کیوں شیر کی کچان میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ وہ بولی تو مجھے سمجھ نہ آئی۔ اچھا ہوا آپی تم آ گئی، دیکھو نا۔ عنایت خاتون عادتاً، میرا مطلب ہے آنٹی واش روم میں شاید بند ہو گئی ہیں، یا شاید بے ہوش وغیرہ ہو گئی ہیں، جائے پوچھے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ مجھے لگا آپی پریشان ہوں گی، مگر وہ مسکرائی۔ عافیہ، وہ سکون سے نہا رہی ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے وہ نہیں نکلیں گی۔ اور اس دن مجھے سمجھ آیا کہ عنایت خاتون جو اتنا سکون سے نہاؤ کا کہتی تھی، وہ یہی والا نہانا ہوتا تھا۔ اس دن میں سارا دن سوچتی رہی کہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ نہاتی کیسے ہوں گی، مگر یہ چوتھے دن انکشاف ہوا کہ واش روم میں یہ بڑا باتھ ٹب لگا تھا، جہاں وہ آرام سے، نہیں سکون سے نہاتی بھی تھی اور اپنے سٹے مارنے کا شوق بھی پورا کرتی تھی۔ پھر 5ویں دن بھی ایک نیا انکشاف ہوا۔ میں کچن میں چلی آئی تو انادی آپی کے ہاتھ میں ایک پلیٹ دیکھ کر میں نے الجھی نظر سے ایک نام دیکھا۔ آپی، آپ نے اس پر نام کیوں لکھا ہے؟ میں دیکھ کر بولی تو انہوں نے مسکرا کر کہا، ادھر سب برتنوں پر سب کے نام لکھے ہیں۔ میں نے اب عنایت خاتون کو پورا پاگل قرار دے دیا تھا۔ نہیں، آپ بتائیں، میں کیا بھنگنی ہوں، ماسی ہوں، جو میں کوئی اور برتن نہیں استعمال کر سکتی؟ نہیں بتائیں، زیادتی نہیں میرے ساتھ؟ پھر 6واں انکشاف۔ چھوڑے، اس میں جنید کا ذکر ہے اور وہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ مقصد یہ تھا عنایت خاتون جیسی مشکل عورت آپ نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، میں نے دیکھ لی اپنی 18 سالہ زندگی میں۔ ہاں بھائی، میں 18 سال کی ہوں، قسم سے۔ یہ بات اور ہے کہ ناولز کی ہیروئنیں اپنی 18 سالہ زندگی میں کتنے نشیب و فراز دیکھ لیتی ہیں۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کے شاندار آفیسز، بزنس سنبھال لیتی ہیں۔ اللہ میرے ابا کو بڑی حیاتی دے، اب ان کا بوائز کالج
اور وہ بھی گورنمنٹ کا تو میں سنبھالنے سے رہی۔ ویسے میں نے ایسا ناول اب تک نہیں پڑھا جس میں ہیروئن کا باپ کالج کا پرنسپل ہو اور بعد میں اس کی بیٹی کو سنبھالنا پڑا ہو۔ کیا آپ نے پڑھا ہے؟ باپ مرتے وقت اپنے دوست کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہے۔ ہائے میں بیچاری کواری، وہ دوست کا بیٹا کبھی ہیرو نکلتا ہے تو کبھی ولن، کبھی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے تو کبھی ٹریجڈک پر بڑا روتی ہوں، خصوصاً ہیرو کے مرنے پر۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ وہ ہیروئن کی ماں نکلتی ہے تو کبھی ہیرو کی ماں نکلتی ہے، جو سلائی مشین چلا چلا کر ٹی بی کے مریضہ ہو کر کھاس کر اپنے 21 سالہ بچی کو CSS کروا دیتی ہے، امریکہ سے MBA کر لیتے ہیں اور پاکستان کے نمبر 1 بزنس مین بن جاتے ہیں صرف 21 سال میں۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ انٹر کر کے بڑی بڑی داڑھی اور مونچھوں کے ساتھ یونی میں جاتے ہیں اور 27-28 سال میں ڈگری لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد جوتوں کو گھسنے کی نصف سینچری مکمل نہ ہو تب تک بیچاروں کو نوکری نہیں ملتی، کتنوں کو تو ساری عمر نہیں ملتی، بھٹے ہو کر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ماں باپ شادیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کاش ہماری لائف بھی اتنی آسان ہوتی، ناولوں کی ہیرو اور ہیروئن کی طرح۔ ہائے، ہیروئن کتنی خوبصورت اور حسین ہوتی ہے، یہ لمبے بال، جوئیں بھی نہیں ہوتی، اتنی حسین کہ صبح ہیرو دیکھ کر رومانس کرتا رہتا ہے۔ ادھر یہ حال ہے کہ جب تک برش نہ کرے تو منہ گٹر بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہائے، ہیرو ہیروئن کو پانے کے لیے شہد کی نہر کھود دیتا ہے تو کوئی گریبان چاک کر کے امریکہ نکل جاتا ہے تو کوئی پکے گڈھے میں بنجر جھیل پار کر کے جاتا ہے، لیکن میرا ادھر ایسا کوئی سین نہیں۔ میں نے انگوٹھا لہراتے کہا۔ پھر کسی ناول میں ہیروئن اغوا بھی ہو جاتی ہے، اغوا ہونے کے 10-11 دن تک خوشبو کے بھنڈار نکل رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تو یہ حالت ہے صبح نہ نہاؤ تو شام تک پسینے، ہلدی، لہسن کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اغوا کرنے والا بھی کوئی امیر کبیر جو آگے چل کے ہیرو نکلتا ہے۔ اتنا ٹارچر کرنے کے بعد بھی محبت ہو جاتی ہے اور خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، اور ہیروئن بھی سب بھلا کر اس کے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اور ادھر یہ حالت ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی کا رشتہ آیا، انکار پر وہ لڑکی اغوا ہو گئی، پتہ چلا وہ لڑکا لے گیا، نکما کمینہ، کچھ تھا نہیں، نہ عقل نہ صورت، چلو پھر بھی رشتہ بھیج دے، اگر نوکری ہے، مگر نوکری بھی نہیں، ٹھیلا لگاتا تھا، ہاں پھر بھی رشتہ بھیج دیا اور بھگا کر بھی لے گیا۔ 2 سال بعد 2 لڑکی 2 بچوں اور ایک عدد شوہر کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آ کر رہنے لگی۔ لڑکی کی ماں کپڑے سی کر چاروں کو پال رہی ہے۔ کبھی میں کپڑے دینے جاؤں تو صحن میں بچھی چارپائی میں سوتا، موبائل میں جلا کر گانا، چڑھی اتھی مست جوانی، تھیڑی آرات سہانی، جس کی طاہر علی بگا نے کاپی کر کے کوک اسٹوڈیو میں گانا گایا۔ اللہ جلال کو جنت نصیب کرے، یہ شاہکار انہی کا تخلیق کردہ ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے سنتا بھی ہے اور مجھے دکھاتا بھی ہے۔ ہاں، دل تو چاہتا ہے اس کی بیوی کی گھسی چپل اتار کر اس کے پیلے دانت والے بوتے پہ ماروں۔ ارے میں یہ کیا سوچ رہی ہوں، یہ سب تو ہیروئنوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں ہیروئن تھوڑے ہی ہوں، میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں اور 18 سال تک شادی کے دور دور تک آثار نہیں۔ میں یہ سب بالکنی میں کھڑی اس گاڑی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی جو کروڑ سے کم قیمت کی نہ تھی۔ اس قیمتی گاڑی میں کوئی حسین جمیل، ہینڈسم خوبصورت سا CSS آفیسر یا پاکستان کا نمبر 1 بزنس مین وغیرہ ٹائپ کا بندہ نہیں بیٹھا تھا، بلکہ کوئی سلیل سا بڈھا بیٹھا تھا۔ ہائے میری قسمت، میں نے خیالوں میں اپنا سر پیٹا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کروڑ کی گاڑیوں کے اندر بیٹھے یہ لوگ اس عمر میں یہ سب حاصل کر پاتے ہیں۔ بیچارے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، تب جا کر ملتا ہے یہ سب کچھ۔ لیکن قسم سے کروڑ کی ان گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بالکل بھی کروڑ کے نہیں ہوتے، کوڑی کے بھی نہیں ہوتے۔ کم از کم میں نے عمر جہانگیر، سالار سکندر، ہاشم کاردار، فارس ظہیر غازی، سعد سلطان، ہمایوں داؤد، جہان سکندر، ارے سارے ہینڈسم اور امیر ہیروز سامنے چلے آ رہے ہو، رک جاؤ، ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ ہاں گاڑیاں ضرور دیکھی ہیں۔ ابھی 4-5 مہینے پہلے جب منحوس کورونا نہیں آیا تھا، میں رکشے میں سوار ہو کر جے ڈاٹ گئی تھی۔ جی ہاں، لارڈ کانا میں جے ڈاٹ ہے، تو سامنے نوولوں والی یہ لمبی گاڑی کھڑی تھی۔ میں اس گاڑی کو دیکھتی خیالوں میں اپنے آئیڈیل ہیرو کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ بڑی بڑی مسکراہٹ سے میں گاڑی کو دیکھ رہی تھی کہ گاڑی کا شیشہ اترا اور اندر بیٹھے بندے نے منہ میں جمع میل پوڑی پیک کی صورت پھینکی، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ
ہلچل مووی والا سین ہوتا جس میں کرینہ کپور کی دادی پان کی پیک ارشد وارثی پر پھینکتی ہے۔ میں پیر پر سر نہیں، سر پر پیر رکھ کر بھاگی۔ سب نہیں ہوں گے ایسے، مگر مجھے تو ایسی گاڑیوں میں ایسے ہی ملے۔ ارے میں یہ کدھر سوچتے سوچتے نکل جاتی ہوں۔ خیر آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا اوٹ پٹانگ سوچ رہی ہوں۔ میں لاڑکانہ سے اسلام آباد اپنی بوریت بھگانے ہی آئی تھی۔ مجھے اب پورا ہفتہ ہو گیا تھا اس عنایت خاتون جیسی مشکل عورت کے ساتھ گزارا کر کے، اپنے دماغ کی دہی بنا کے۔ تو جناب میں بور ہو رہی ہوں اور اپنی بوریت مٹانے کے لیے میں بالکنی میں کھڑی ہوں اور آتے جاتے لوگوں میں عمر اور سالار کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ لاڑکانہ میں تو کبھی نہیں ملے، مگر اسلام آباد میں بھی دکھائی نہیں دیے۔ ایک بات ہے، اسلام آباد میں بھی حسن نہیں۔ خیر عنایت خاتون ایسے کھلے عام مجھے لڑکوں کو تاڑتے ہوئے دیکھ لے تو سیدھا ایریل سے دھلوا ڈالے۔ ان کا سوچتے ہی میں نے جھرجھری لی اور گردن موڑ کر لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی عنایت خاتون کو دیکھا، جو ایک ہاتھ میں خواتین ڈائجسٹ لیے، منہ میں سٹا رکھے، آنکھیں ٹی وی پر گاڑے ٹھگن جی اوقات KTN چینل کا ایوننگ شو دیکھنے میں مست تھی۔ میں پھر باہر دیکھنے لگی جہاں لڑکیاں واک کرتی نظر آ رہی تھیں۔ چھوٹے بچے پتنگ لیے بھاگ رہے تھے، کچھ مرد بھی واک کر رہے تھے، مگر ان میں کوئی بھی میرے آئیڈیل ہیرو جیسا نہیں تھا۔ کتنی گاڑیاں آئیں اور کتنی گئی، میں بور شکل بنائے دیکھتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر میں نے ایک 4 ویلر گاڑی ویگو، جو میری دوسری فیوریٹ گاڑی ہے، گیٹ سے داخل ہوئی اور سیدھے ہماری پارکنگ لاٹ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ یا اللہ، اس گاڑی میں سے تو کوئی ہیرو کو نکلنا۔ چلو عمر نہ صحیح، سالار ہی صحیح، سالار نہ صحیح تو اس سے تھوڑا کم ہی صحیح۔ میں نے بے اختیار دعا کی۔ دروازہ کھلا، دھک دھک، میرا دل زور سے دھڑکا۔ پہلے پیر باہر آیا، پھر پوری ٹانگ، پھر پورا وجود۔ اوف، وہ ہینڈسم گورا چٹا خوبصورت لمبا چوڑا انسان کسی کے بھی خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، وہ ایسا ہی تھا۔ نک سے تیار، جینز پہ وائٹ ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں لوفر، ہاتھ میں سنہری گھڑی۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں کی خوبصورتی اور نرمی یہاں تک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی بھاری خوبصورت آواز میں ڈرائیور کو کہتا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ واقعی کسی کے بھی خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، پر میرا نہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف بہن کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ ہاں بھائی، وہ اسد بھائی تھے۔ اس سے پہلے میری بہن مجھے اپنے شوہر کو دیکھتے پکڑ لیتی اور میرا پتی صرف میرا ہے کا نعرہ لگاتی، میں نے نگاہوں کا زاویہ دوسری طرف کیا، جہاں ایک چھوٹی سی گاڑی اس بیگوں کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے بھی پہلے پیر نکلا، پھر پوری ٹانگ، پھر پورا وجود۔ پاؤں میں کالی 2 پٹیوں والی چپل، گھٹنوں سے اوپر نیلا شارٹ، صاف ٹانگیں، وی گلے پر لمبی بازو والی بلیک ٹی شرٹ پہنے۔ میں جو صاف ستھری ٹانگ دیکھنے کے بعد ایک حسین مکھڑا دیکھ کر بے ہوش ہونے کی تیاری کر رہی تھی کہ تبھی اس کا چہرہ دیکھ کر میرا گلا کڑوا ہو گیا۔ وہ جنید تھا۔ کمبخت خوبصورت تو تھا، مگر سڑیل بھی تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر اندر بھاگی، گھر کی مرغی دال برابر۔ ہائے، یہ کیا؟ ابھی بالکنی میں جانے سے پہلے جس طرح انادیہ ابھی بیڈ پر پھیلی صبح والے شکن زدہ کپڑے پہنے پڑی سو رہی تھی، ان کو نہائے صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہلکی لپسٹک، گیلے بالوں کے ساتھ نک سے تیار جھولے کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے دیکھا تو میں حیران کیوں نہ ہوتی۔ یہ بات میں نے نوٹس کی تھی کہ اسد بھائی کے آنے سے پہلے عنایت خاتون انادیہ کو بڑے نک سے تیار کر کے گڑیا بنا کے اسد بھائی کے سامنے لا کھڑا کرتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اسد بھائی کو اپنی بیوی خوبصورت لگی، بلکہ اس لیے کہ اسد بھائی کو پسینے کی بو سے چڑ تھی اور الجھن ہوتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے انادیہ آپی کو بے وقوف بنا کر رکھتی ہے عنایت خاتون۔ اللہ اللہ کر کے وزیر خزانہ کا خزانہ ختم ہوا۔ ارے بھائی، یہ کوئی عمران خان کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ وزیر خزانہ اسد عمر کی، یہ بات ہو رہی ہے ہمارے گھر کے وزیر خزانہ کی۔ عمران خان کے وزیر تو بدلتے رہتے ہیں، مگر ہمارے گھر کا وزیر خزانہ عنایت خاتون نہیں بدل رہی تھی اور نہ بدلیں گی۔ جیسے حالات چل رہے تھے، سابقہ خادم اعلیٰ شہباز شریف نے کچھ وزارتیں اپنے ہاتھوں میں رکھ رکھی تھی، اسی طرح عنایت خاتون نے بھی سارے ملک اسد بھائی کے گھر پر اپنا قبضہ کر رکھا تھا۔ ملک کی ساری وزارتیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کر رکھی تھی۔ کیا پکنا ہے، کب پکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب ان کے آرڈر پر تھا۔
चालाकू मासी कहेंगी। मीठा मीठा बोलकर मेरी बहन को बेवकूफ़ बना रखा था। सुबह सुबह उठकर साफ सुथरा करके गुड़िया बनाकर अपनी पसंद का नाश्ता करवाकर उसे कोने में फेंक देती। अब फेंक भी नहीं देती थी, बस कहावत है। आपी की हालत बिल्कुल MQM लंदन वालों जैसी थी, जिसकी ना कोई सुनता था, ना किसी चीज़ की खातिर में लाता था। बस मुंह पे बड़ी खुशामद की जाती। 2 दिन से आपी कह रही थी कि कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं और इफ़ी भी बोर हो रही है, तो मेट्रो का चक्कर लगा आते हैं। बाकी तो सब बंद है। मैंने सुना तो मेरी बत्ती सी निकल आई, मगर फौरन घर के हुक्मरान, जी हाँ, इनायत खातून ने लॉकडाउन लगा दिया। कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की, कोरोना लगा हुआ है। अपनी सेहत की तो फिक्र नहीं, कम से कम आने वाले बच्चे की तो फिक्र करो। उन्होंने हस्बे मामूल बीड़ी की कश लगाते, मुंह से धुआं उड़ाते कहा, जैसे अभी ये मुंह से खारिज होते धुएं ने तो आने वाले बच्चे को 4 चांद लगा देने थे। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, जोर से कहने की हिम्मत ना थी। फिर 4 लोगों की घूरियां कौन बर्दाश्त करता? जी हाँ, मेरी आपी समेत। वैसे वजीर आला सिंध खुश हो जाए, कोई तो आपकी बात सुन भी रहा है और मान भी रहा है। जी हाँ, इनायत खातून और कौन। लेकिन अच्छा हुआ कि 2 दिन बाद इनायत खातून का अपना खजाना पर्स में छुपा हुआ, पैसे नहीं, सिगरेट और छालियाँ खत्म हुई तो वो सुबह से ही न्यूज़ चैनल बनी ब्रेकिंग न्यूज़ देती फिर रही थी कि चीनी खत्म, आटा खत्म, ऑयल खत्म, मसाले खत्म, सब्जियाँ और बाकी सब भी खत्म। जो असल चीज़ें खत्म थी उनका नाम नहीं ले रही थी। अगर अभी सामान नहीं लेकर आए तो दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना और रात की चाय नहीं मिलेगी। उन्होंने आखिरी फैसला सुना दिया। असद भाई ने किचन में स्टिंग ऑपरेशन किया और कितनी ज़रख़ेज़ अंदोज़ी की गई चीज़ें बरामद की और कब्जे में ले ली। सब कुछ तो बड़ा है अम्मी, असद भाई थैलियाँ निकाल निकाल कर सामान दिखाते कह रहे थे। बस यही है ना, अब निकाल कर न फैलाओ, इनायत खातून ने नागवारी से कहा और फिर मुझे देखकर बड़ी मोहब्बत से बोली, कब से मासूम बच्ची आई हुई है, घर में बैठे बैठे बोर हो गई है, इसी बहाने चक्कर लगाएगी बेचारी। उन्होंने शीरीन लहजे में कहा तो मैं उछल पड़ी। 2 दिन पहले तक करो ना और आज करो हाँ। अब मेरे कंधे पर बंदूक रख दी गई थी तो असद भाई मान ही गए। जब से कोरोना हुआ था तब से नए कपड़े पड़े सड़ रहे थे। आज पहनने का मौका मिला तो मैंने अपने बैग से सबसे अच्छा और महंगा सना सफीनाज का सूट निकाल कर पहना और खूब अच्छी तरह से तैयार हुई। पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल लगाया, दुबई से लाई गई स्मार्ट वॉच निकाली जो इस खूबसूरत ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच थी। हाँ भाई, मैं दुबई गई हुई हूँ। अब ऐसी भी गरीब मिस्कीन खानदान से नहीं हूँ। शहर में सबसे अच्छा घर है हमारा, जिसमें टाइल लगी है, गाड़ियाँ हैं, ज़रूरत का हर सामान मौजूद है, मुलाजिम है। हाँ, ये बात और है कि अब हमारे घर से ज़्यादा बड़े बंगले बन गए हैं क्योंकि उनके घर में लोग बहुत होंगे। दरवाज़ों पे 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ज़्यादा शूशा दिखाते हैं, जबकि हमारे घर में अकेली मैं हूँ। बाबा अम्मी सीधे साधे लोग हैं, ज़्यादा शूशा नहीं है। गाड़ी भी 3-4 साल पुरानी है। भाई है नहीं तो ज़रूरत नहीं। तो ये मत समझिएगा कि हम अमीर नहीं। कहने का मकसद ये, कुछ लोग अमीर होते नहीं मगर दिखाते हैं, ऐसे ही जैसे मेरी पुप्पी का घर। पुप्पो और उनकी बेटियां घर से जब निकलती हैं तो क्या तो उनके ठाठ दिखाई देते हैं, लाखों के मोबाइल हाथों में लेकर, स्टाइलों के चप्पल, पर्स। अच्छा हुआ कपड़े नहीं थे, वरना कपड़े भी स्टाइलों के पहनती। महंगे तरीन कपड़े पहने, महंगे मेकअप को मुंह पर थोपे, अपनी पजेरों में नौकरों और गार्ड के साथ ऐसे प्रोटोकॉल के साथ निकलती हैं जैसे पता नहीं कहाँ की वडेरिया हो। लेकिन असल में उनके टूटे फूटे पुराने से घर में, जहाँ पर अच्छा सा वॉशरूम तक नहीं है, एक ही पुराना सा गंदा वॉशरूम है। घर छोटी छोटी गलियों में बना हुआ है जहाँ गाड़ी क्या स्कूटर के जाने की भी जगह नहीं, और उन्होंने पजेरों लेकर रखी हुई है। तभी फुप्पो पजेरों से उतरकर रोड से पैदल घर आती है। शुरू में पजेरों पार्क करने का अलग मसला था। फिर रजब उर्दगार नहीं, फुप्पो का इकलौता बेटा, के दोस्त के मशवरे पर अपने दोस्त के घर में पार्क करने लगा। अब उसके दोस्त के घर में गैराज तो था मगर गाड़ी नहीं थी। हाय बेचारा, चलो उसका गैराज मेरी फुप्पो की काम आ गया। वैसे उन्होंने मेरे जलन में ये पजेरो ली थी। बचपन से शौक था ना मुझे कि मैं पजेरों में बैठूं, तभी मुझे जलाने के लिए फुप्पो ने ली। मगर मैं भी कहाँ उनके रौब में आने वाली थी। फौरन देखकर मैंने कहा, नहीं फुप्पो, गाड़ी का कलर अच्छा नहीं है। तो उनकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। फिर मजीद चिढ़ाने को मैंने ये भी कह दिया कि आपकी पजेरो छोटी भी है,
تو ان کو غصہ آ گیا۔ اب اس سے بڑی تو بس ہوگی، سیدھا کہہ دیتی کہ بس ہی لے آتی۔ استغفر اللہ، میں بھی کیا سوچنے لگی، توبہ توبہ۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں بڑا تیار شیار ہو کر فائنل اسپرے کر کے ماسک چڑھا کے باہر آئی۔ اب لپسٹک تو نظر نہ آنی تھی، ماسک جو چڑھا رکھا تھا، مگر ڈریس اپ تو اچھا ہوئی نا، کہ کیا پتا کہیں میرے خوابوں کا شہزادہ مجھے دیکھ کر پسند کر ہی لے۔ لیکن ہے یہ کیا، بڑے سے عبائے میں ملبوس آپی کو گول گول گھما کر اسی اسپرے سے اسپرے کر رہی تھی جس سے وہ روز صبح دروازے وغیرہ اسپرے کرتی تھی۔ یہ لو، انہوں نے ایک اور عبائے پر اسپرے پھیر کے مجھے تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے عبائی کو حیرت سے دیکھ کر آپی سے پوچھا۔ پہنو، عنایت خاتون نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپتے ہوئے مجھے گھور کر کہا۔ آپ لوگ پردہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اسلام آباد میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ کورونا سے بچنے کے لیے پہنا ہے، اور تم بھی پہن لو جلدی سے، دیر ہو رہی ہے۔ آپی نے اپنے پرس میں جھانکتے ہوئے عجلت سے کہا اور زپ بند کرتے ہوئے مجھے دیکھا۔ پر میں کب پہنتی ہوں؟ میں منمنائی۔ جلدی سے پہنو، آپی نے گھرکا تو میں نے منہ بگاڑ کر پہنا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے یہاں عبایا پہننا پڑے گا تو میں لالکانہ سے ہی کوئی خوبصورت سا برانڈڈ عبایا لے آتی۔ میں نے اس پرانے سے عبائی، جو شاید آپی کا ہی تھا، دیکھ کر بڑبڑائی۔ ڈفی، نقاب لگاؤ، عنایت خاتون بولی تو میں جل گئی۔ ڈفی نہیں، افی، اور اتنا بڑا ماسک لگایا تو ہے، کپڑے بھی چھپ گئے، اب نقاب پہ چڑھا لوں؟ میں چڑھ ہی تو گئی تھی۔ ڈفی تیار تو ایسے ہوئی ہے جیسے کسی کی دعوت پہ جا رہی ہوں، عنایت خاتون نے آپی سے کہا تھا۔ تو یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے نہار منہ نکل جاتے ہیں؟ میں نے بھی آپی کو مخاطب کرتے عنایت خاتون کے انداز میں کہا۔ اسد، پیسے تو دے۔ آپی مجھے اگنور کرتی اسد بھائی کی طرف چلی گئی۔ ایسا لگ رہا ہے ہم شاپنگ کرنے نہیں، کہیں ڈاکہ مارنے جا رہے ہیں۔ میں نقاب چڑھاتے حسب معمول بڑبڑا کر رہ گئی۔ So listeners, this was the end of the میں محبت اور تم ایپیسوڈ نمبر 1۔ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔